سرکاری ملازمین کے ساتھ جو بجٹ میں ہونے جا رہا ہے، جو نئے ٹیکسز لگنے جا رہے ہیں، اس کے بعد کوئی وجہ نہیں ہے کہ سرکاری ملازمین سڑکوں پر نہ آئیں، مطلب وہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ پھر اسی طرح سے پورے پاکستان میں بھی یہ چیلنج ہے، پنجاب میں خاص طور پہ ہے جو یہ ان پہ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں تاجروں پہ۔ پھر پنجاب میں ظاہر ہے ایک بڑا چیلنج جو آگے آنے جا رہا ہے، وہ آنے جا رہا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، وہ بڑے جلسے کرنے جا رہی ہے۔ اچھا، اوورآل پورے ملک میں بھی یہ مسئلہ ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان والا، ٹیکسز والا، تاجروں والا، انسرٹینٹی والا، پھر اسی طرح سے غزہ کے اوپر پروٹیسٹ جو جہاں جہاں ہو رہے ہیں وہ حکومت کے لیے مسئلہ ہے، کیونکہ حکومت کو بڑی سختی ہے کہ اسرائیل کے خلاف پاکستان میں نعرے نہ لگیں، امریکہ کے خلاف نعرے نہ لگیں، اس لیے اسلامی جمعیت طلبہ کو روکا گیا اور 19 مئی کو بہت بڑا غزہ مارچ کرنے جا رہی ہے جماعت اسلامی، اور اس میں کو بہت بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی، وہ بھی ایک نیا محاذ ان کے لیے کھل جائے گا۔ تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، پنجاب اور اوورآل پاکستان میں بھی ایشوز ہیں، اور پی ٹی آئی الگ سے ایک مسئلہ ہے، مولانا فضل الرحمان پورے پاکستان میں جلسے کر رہے ہیں، وہ الگ ایک معاملہ ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ بلوچستان میں دیکھیں، بلوچستان میں جو حالات جس طرح خرابی کی طرف جا رہے ہیں، دہشت گردی بڑھ رہی ہے، ابھی آپ جنوبی پنجاب کی دیکھیں 7 لوگ پہلے شہید ہو گئے، کل بھی ایک واقعہ افسوسناک ہو گیا، اوورآل وہاں پہ لاپتہ افراد کے حوالے سے، اور وہ ہدایت الرحمان صاحب جو وہاں پہ ایکٹیویٹیز کرتے رہے، تو بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، وہاں پہ مینڈیٹ جو چوری ہوا ہے اس کو بھی، اچھا یہ مینڈیٹ چوری والا بھی پورے پاکستان کا معاملہ ہے، یعنی کچھ چیزیں جو پورے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے چیلنج ہے کہ کسی طرح سے بھی ٹریبیونلز کام نہ کرنے پائیں، ٹریبیونلز میں اچھے ججز نہ ہوں، اور کسی طرح سے بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو سیٹیں واپس نہ ملیں، یہ بھی ایک اسٹیبلشمنٹ کے لیے چیلنج ہے، جس کو اسٹیبلشمنٹ نہیں مینیج کرنا ہے، جس کو اسٹیبلشمنٹ نہیں روکنا ہے، یہ چیز اسٹیبلشمنٹ کے گلے پڑی ہوئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ وہ بھی ایک محاذ کھلا ہوا ہے کہ وہ جو انہوں نے 6 ججز ٹریبیونل کے طور پہ دیے ہیں ان کو الیکشن کمیشن ایکسیپٹ نہیں کر رہا، وہ پیٹیشن ٹیک اپ ہو گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، جو وہ 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے جہاں جہاں چل رہے ہیں، وہ جو ججز انہوں نے نامینیٹ کیے ہیں ان کو نوٹیفائی پنجاب حکومت نہیں کر رہی، وکلا کے ساتھ ایک الگ وہاں پہ پھڈا شروع ہو گیا ہے، عدالتوں میں ہڑتالیں چل رہی ہیں پورے پاکستان میں۔ تو یہ آپ دیکھیں نا، پنجاب میں کچھ 7-8 چیزیں میں نے آپ کو گنوا دی ہیں۔ سندھ کی آپ بات کریں، کراچی میں کچھ نہیں ہو رہا، وہاں پہ وہ جو چیزیں ہیں اسٹریٹ کرائم، یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اسٹریٹ کرائم پورے ملک میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ پھر سندھ میں کچے کے ڈاکوں کا معاملہ وہ بہت سنگین ہو گیا ہے، وہ بہت گمبھیر ہو گیا ہے۔ کے پی کے پہ آ جائیں، کے پی کے میں حالات یہ ہیں کہ وہاں کی حکومت بہت بڑا پورے سسٹم کے لیے چیلنج بنی ہوئی ہے، علی امین گنڈاپور، اور ویسے کے پی کے میں بھی گراؤنڈ کے اوپر حالات کو ٹھیک نہیں ہے دہشت گردی کے حوالے سے، اور الزام یہ لگایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ یہ جان بوجھ کے حالات خراب کیے جا رہے ہیں کے پی کے تاکہ ایک نئی جنگ کا یہاں پہ آغاز کیا جا سکے۔ پھر اسی طرح سے آپ لوڈ شیڈنگ بہت بڑھ گئی ہے کے پی کے میں، وہ بھی پی ٹی آئی الزام لگا رہی ہے کہ کیونکہ کے پی کے نے نون لیگ کو ووٹ نہیں دیا، یہ ظلم ہو رہا ہے، اور بہت سخت دھمکیاں لگا رہی ہیں، عدالتوں میں معاملات لے کے جا رہی ہے کے پی کے حکومت، اور پریکٹیکلی بھی وہ حکومت کو کسی وقت بھی کوئی بہت بڑا اعلان کر سکتے ہیں۔ اے جے کے میں آپ دیکھ لیں، اے جے کے میں حالات کیا ہیں، صورتحال آپ کے سامنے ہیں، وہاں پہ جو پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں اور جس طرح کی صورتحال ہے، اور حکومت اس کو مس ہینڈل کر رہی ہے، میں لاسٹ ویڈیو میں اس پہ کافی تفصیل بتا چکا ہوں۔ پھر اسی طرح سے آپ ابھی دیکھیں جی بی میں کیا ہوا، جی بی مطلب قصہ مختصر یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی ایسا ایریا نہیں ہے جہاں پہ کوئی پراپر چیزیں چل رہی ہوں، پورے پاکستان کے اندر ہی اسٹیبلشمنٹ کے لیے چیلنجز ہیں۔ پھر اسٹیبلشمنٹ کے لیے اسلام آباد میں آپ آ جائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بہت بڑا چیلنج بنی ہوئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز بہت بڑا چیلنج بنے ہوئے ہیں، وہ 6 ججز کھڑے ہو گئے ہیں۔ پھر اسلام آباد میں سپریم کورٹ ہے، تو سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسی صاحب اپنی اکثریت کھو رہے ہیں، وہ وہاں پہ کمزور ہو رہے ہیں، اور قاضی فائز عیسی صاحب کا کمزور ہونا پاکستان کے اداروں کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ بھی پاکستان کے ادارے کر رہے ہیں وہ قاضی فائز عیسی صاحب کے ذریعے کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ جو صحافی سٹاپ لسٹ ہے ای سی ایل سے نام نکلوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ جا رہا ہے، آئین اور قانون کے مطابق ججز اپنے حلف پر چلتے ہوئے ان کے نام سٹاپ لسٹ اور ای سی ایل سے نکلوا رہے ہیں، یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ یعنی یہاں پہ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اداروں کو کہ جو معاملہ سامنے آتا ہے اس پہ پورا ان کو انگیج ہونا پڑتا ہے، پوری ٹیم لگانی پڑتی ہے، روز ایک نیا محاذ کھل رہا ہے، روز ان کو ایک نئی ٹیم انگیج کرنی پڑتی ہے کہ ادھر یہ دیکھو یہ بندہ پاکستان سے نہ جانے پائے، اظہر مشوانی کی بیوی نہ جانا پائے، فلانے کا نام سٹاپ لسٹ سے نکل گیا، اب اس کی کسی اور لسٹ میں ڈالو، اس کا یہ کرو، اس کا مطلب پورا ہر طرف سے ادارے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے مسائل ہیں۔ اور تحریک تحفظ آئین پاکستان بہت سیریس معاملہ ہے، بہت سیریس معاملہ ہے، اس میں اچکزئی صاحب ہیں، مینگل صاحب ہیں، وحدت المسلمین علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، اور یہ بھی ہیں آپ کے سنی اتحاد کونسل ہے، اس میں یہ سب ہیں۔ یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان بہت بڑا چیلنج ہے۔ اسمبلیوں کے اندر معاملات خراب ہیں، اسمبلیوں کے باہر معاملات خراب ہیں، میڈیا پہ صورتحال کنٹرول میں نہیں ہے، عدالتیں کنٹرول سے نکلتی چلی جا رہی ہیں، عمران خان مسئلہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ تو شاید یہ پھر وجہ ہے
کہ اس لیے اسٹیبلشمنٹ ایک نیا محاذ نہیں کھولنا چاہ رہی، کیونکہ اس وقت آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان میں موجود ہے اور پاکستان جو ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہا ہے بہت تباہی اور بربادی عوام کے لیے آنے والی ہے۔ جو نئے ٹیکسز ہیں جو تنخواہ دار طبقے کے ساتھ ہونے والا ہے، میں صرف ایک آپ کو بتا دوں جو شہباز رانا صاحب نے بتایا اپنے پروگرام میں کہ جس کی تنخواہ 3,35,000 ہے، اس کے اوپر 35% اس کا ٹیکس کٹے گا اور اس کے اکاؤنٹ میں جو پیسے آئیں گے وہ 2,17,000 آئیں گے۔ جو پینشنرز ہیں ان کے اوپر یہ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں، سولر والوں کے ڈسکریج کر رہے ہیں، اور بجلی مزید مہنگی ہوگی، گیس مزید مہنگی ہوگی، اور بہت ہی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ خرابی کی طرف جائیں گی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو نیا ہم پروگرام جو سائن کرنے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے سخت جو ہے وہ پروگرام ہوگا۔ پھر ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اور تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان جس دن ایک پیج پر آ گئے اس دن اس حکومت کے چیپٹر کلوز ہے، اس کے بعد چند ہفتے ہی حکومت نکال جائے تو بڑی بات ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں نون لیگ نے کیا کہنا شروع کر دیا ہے۔ نون لیگ جو پہلے رانا ثناءاللہ صاحب کہتے تھے کہ فتنے کا سر کو چلنا چاہیے اور یا یہ رہے گا یا ہم رہیں گے، اب وہی رانا ثناءاللہ اگر آپ جی این این پہ عمران یعقوب خان صاحب، فیصل چودھری صاحب اور سمینہ پاشا صاحبہ کا جو پروگرام ہے کل رات کا، اس میں رانا ثناءاللہ صاحب کا انٹرویو سنیں، جتنے رانا ثناءاللہ صاحب کی باڈی لینگویج دیکھیں وہ گرے ہوئے تھے بالکل، مطلب گرے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ ویسے آپ پریشان جو ہوتے ہیں، آپ کا مورائل گرا ہوا ہوتا ہے، اس طرح سے آپ یہ لفظ کہہ لیں کہ مورائل ان کا گرا ہوا تھا۔ اور پورے پروگرام میں انہوں نے کچھ 7-8 بار پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات پر زور دیا۔ اب وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے، وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمیں عمران خان کی رہائی پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، عمران خان کو جو ہے وہ رہا کیا جا سکتا ہے، پی ٹی آئی ہم سے بات کرے، مذاکرات کرے، ہم سے بات نہیں کرتے، مذاکرات نہیں کرتے، پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے، ان سے بات کرنی چاہیے۔ اب یہ کیسے ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب وغیرہ کو دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ چیزیں بالکل ڈیزاسٹر کی طرف جا رہی ہیں، بالکل تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہیں، اور ہمارے اور سب کے ہاتھ سے معاملات نکل جائیں گے، اس لیے وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ دوسری وجہ حسن رضا صاحب والی ہو سکتی ہے، جو دنیا نیوز پہ انہوں نے اپنے پروگرام میں بتائی اختلافی نوٹ میں۔ حسن رضا نے بڑی امپورٹنٹ بات کی اور مجھے لگا، سن رہا تھا میں نے کہا یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی حسن رضا نے، کہ رانا ثناءاللہ صاحب کو پتہ ہے، نون لیگ کو پتہ ہے کہ اگر ہم پی ٹی آئی کے حق میں کوئی بات کریں گے تو اس سے ہمیں پی ٹی آئی کے اندر سے ہمدردیاں ملیں گی، یعنی تھوڑی سی ہماری نفرت کم ہوگی، ہماری مخالفت کم ہوگی، کہ پی ٹی آئی والے کہیں گے یار یہ دیکھو نا یہ ٹھیک بندہ ہے، جو بھی ہے اس کا ماضی جو بھی ہے، لیکن پی ٹی آئی سے بات چیت کرنے کی بات کر رہا ہے، عمران خان کی رہائی کی بات کر رہا ہے، تو وہ شدت کم ہوگی۔ تیسری اس کی جو وجہ ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو نون لیگ بلیک میل کر رہی ہو کہ ہم سیاستدان ایک جگہ پہ اکٹھے ہونے لگے ہیں اور کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہوں، اور یہ بھی ایک ہو سکتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کر کے اور کچھ منوانا چاہ رہی ہے نون لیگ، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن بہت امپورٹنٹ ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب جس ٹاک شو میں جا رہے ہیں بار بار پی ٹی آئی کو حقیقت تسلیم کر رہے ہیں، پی ٹی آئی سے بات چیت کی بات کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے عوام کو تو پتہ تھا کہ عمران خان کے پاس دوتا اکثریت ہے، عمران خان کے ساتھ 70% پاکستان کے لوگ ہیں، سینٹیمنٹس ہیں، اوورسیز پاکستانی 95% عمران خان کے ساتھ ہیں، یہ ساری چیزیں سب کو پتہ تھیں، لیکن نون لیگ یہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اب نون لیگ یہ تسلیم کر رہی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی کھیل میں زبردست واپسی ہوئی ہے اور گیم آن ہے۔ اڈیالہ میں بیٹھا عمران خان جو ہے اس کے گرد ساری چیزیں گھوم رہی ہیں، رانا ثناءاللہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور اگر نون لیگ جو ہے وہ یہ بات کر رہی ہے کہ ہم عمران خان سے بات کرنے کو تیار ہیں، تو پھر اسٹیبلشمنٹ شاید یہ جب ان کو لگے کہ یہ تو ایک سارے سیاستدان اکٹھے ہونے لگے ہیں تو پھر وہ خود ہی عمران خان سے اور پی ٹی آئی سے بات کر لیں۔ اس حوالے سے رؤف حسن صاحب نے بڑی اہم گفتگو کی ان کے پروگرام میں، مریم احمد صاحبہ کے پروگرام میں۔ انہوں نے کہا کہ جب مریم احمد صاحب نے کہا کہ آپ کو تو انکار ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ آپ سے اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کرے گی، تو انہوں نے کہا یہ انکار اقرار میں بدلے گا۔ اور انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا جب پی ڈی ایم کے دور، جب اپوزیشن میں تھے پی ڈی ایم والے، تو اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کر رہی تھی اور ہمارے تک بھی ہم حکومت میں تھے، انفارمیشن پہنچ رہی تھی، اور عمران خان جب پوچھتے تھے تو قسمیں کھا کر بتایا جاتا تھا کہ ہماری کوئی بات چیت نہیں ہو رہی نون لیگ کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ، خان صاحب آپ یا آپ ہیں، کوئی ایسی مسئلہ نہیں، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ انہوں نے کہا کہ بعد میں ثابت ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ رابطے میں تھی نون لیگ کے ساتھ، تو کہنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو بظاہر بیانات ہوتے ہیں نا، ان پہ نہ جائیں، اندرون خانہ کچھ اور چل رہا ہوتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ انکار اقرار میں بدلتا ہے، سیاسی ڈیولپمنٹس بتا رہی ہیں کہ بات ہوگی۔ وہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ جو انکار کر رہی ہے میڈیا پر سامنے آ کر کہ کوئی بات نہیں ہوگی اور انتشاری ٹول اور فلاں فلاں، اس کا مقصد پریشر ٹیکٹیکل ہے، یہ
اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو رانا سنول اور نواز شریف بات کر رہے ہیں، رانا سنول کہہ رہے ہیں نواز شریف بات چیت کرنا چاہتے ہیں سب کے ساتھ، اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی، عمران خان کے ساتھ بھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی ہی زبان بول رہے ہیں، ان کی میسنگ کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پپٹ ہیں، یہ حکومتی مینڈیٹ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کا مینڈیٹ ہے، اور اب ہمارے ساتھ بات کے بغیر کوئی آپشن نہیں ہے۔ بہت کانفیڈنٹ ہیں رؤوف حسن صاحب، اور ویسے آج کل بہت لیتھل ہوئے ہیں، بہت سخت بات کر رہے ہیں، بڑا دبنگ پی ٹی آئی کا موقف جو ہے وہ دے رہے ہیں، اور یہ ساری صورتحال ہے۔ تو دیکھیں مجھے تو بالکل خان صاحب جو ہے وہ گیم میں ان کی زبردست واپسی جو ہے وہ واضح طور پہ عمران خان صاحب کی واپسی نظر آ رہی ہے، اور حقیقت تسلیم ہو رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو بات کرنی پڑے گی پی ٹی آئی کے ساتھ۔ اور ایک پوائنٹ اور جو اس ویڈیو میں ڈسکس کرنا تھا وہ ہے کہ عمران خان کی، چلیں یہ ایک نکتہ تھا، عمران خان کی رہائی قریب ہے، نومبر سے پہلے ناممکن ہے، اس پہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الگ نیم ہم سب کا حامی ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔